امام شافعی مکے کے امام اور امام مالک کے شاگرد اور اتنے پیارے اور چہیتے شاگرد کہ امام مالک کی وراثت کو آگے بڑھانے والے امام شافعی اس قدر درویش اور قلندر کہ صرف ایک مثال ان کے لیے کافی ہے کہ جب امام مالک نے ایک مرتبہ 50,000 اشرفی آپ کو دے کر مکے کی طرف روانہ کیا تو مکہ پہنچنے سے پہلے تمام اشرفیاں آپ صدقہ کر چکے تھے اللہ کی راہ میں اور خود خالی ہاتھ مکے درخشاں ستارہ اور سورج امت مسلمہ کا جنہوں نے شافعی مسلک کی بنیاد رکھی اور یہ شافعی مسلک آج شمالی افریقہ اور نارتھ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل تقریباً 241 ہجری کے آس پاس خلیفہ معتصم باللہ فتنہ خلق قرآن اس زمانے میں اٹھا، قرآن خالق ہے یا مخلوق، اس پر امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سلطان اپنی مرضی کے مطابق چاہتا تھا، لیکن امام اپنے فتوے پہ قائم رہے اور ہر بات کے لیے قرآن و سنت کی دلیل طلب کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ خلفاء ہیں کہ جن کی حکومتوں کی حد ختم نہیں ہوتی، وقت کے تمام علماء اس فتنے کے مقابلے پہ تقریباً کولیپس کر چکے تھے، ان کو یا قتل کرا دیا گیا تھا یا جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا یا انہوں نے فتوے تبدیل کر دیے تھے، اور احمد بن حنبل ایک آخری چٹان کے طور پر کھڑے تھے کہ جو اس فتنے میں بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اس قدر کوڑے مارے گئے کہ آپ کا کندھا اتر گیا اور جسم کی کھال اتار دی گئی۔ جب ان کو تقریباً خطرہ یہ ہوا درباریوں کو بھی کہ امام کی جان نکل جائے گی مار کھاتے ہوئے، تو امام کے پاس آگے بڑھ کر ایک مفتی نے کہا کہ آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور فتویٰ دے دیں۔ امام نے اس سے کہا آؤ میرے ساتھ، اور بادشاہ کے محل کی کھڑکی کے پاس گئے اور نکل کر جب اس کو باہر دکھایا تو ہزاروں لوگ کاغذ اور قلم لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ امام اس فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا یہاں تو صرف میری جان جائے گی اگر میں سچ بولنے پر قائم رہا تو، لیکن اگر میں نے بادشاہ کی مرضی کے مطابق جھوٹ بول دیا تو یہ لاکھوں جو باہر کھڑے ہیں کاغذ اور قلم لے کر، ان کی گمراہی کا عذاب کس کے ذمہ ہوگا؟ میری جان چلی جائے اللہ کی راہ میں مجھے قبول ہے، میں اپنی امت کو اپنی ملت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل مار کھاتے کھاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کے دین سے خیانت نہیں کی۔ قرون اولیٰ میں فقہ کے اماموں کے بعد ہم جس مبارک وجود کا ذکر کرنا چاہیں گے مختصراً وہ امام بخاری ہے، ایک حیرت انگیز وجود جن کے مبارک کام کی وجہ سے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں۔ حدیث کے کئی ذخیرے اس زمانے میں تیار کیے گئے جو صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں، بڑے بڑے جید محدثین جنہوں نے اس قدر تحقیق کے ساتھ عرق ریزی کے ساتھ اپنی جان جلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، ان میں سب سے بڑا اور مبارک نام امام بخاری کا ہے، جن کی کتاب بخاری شریف ہمارے پاس آج اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہے اور قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ امام بخاری ایک حیرت انگیز جینیس، ایک غیر معمولی وجود کہ جن کی مثال کائنات میں دینا ناممکن ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق 70,000 احادیث آپ نے بچپن میں یاد کر لی تھی، اور لوگوں نے ایک مرتبہ ان کا امتحان لینے کے لیے 100 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جن کی روایتیں تبدیل کر دی کہ یہ کس کے حوالے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ امام نے وہ 100 حدیثیں سنی، اس کے بعد ان کی روایتیں درست کر کے ان حدیثوں کو دوبارہ دہرا دیا اور لوگوں سے کہا کہ تم نے روایتوں کو تبدیل کرنے میں یہاں پر غلطی کی تھی۔ اتنے بڑے امتحان کو پاس کر کے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی، آپ کو اجازت دی کہ حضور کے مبارک کلام کو آپ جمع کر کے احادیث کا خوبصورت ذخیرہ تیار کریں۔ یہ وہ بزرگ تھے، یہ صرف چند جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں ان علماء کی جن کی وجہ سے اسلامی فقہ، اسلامی قانون سازی، اسلامی دین
اور ہماری تمام احادیث مبارکہ اور قرآن و سنت کے خزانے ہم تک آج پہنچے. یہ سارے کام قرون اولیٰ کی خصوصیات ہیں. اگر ہمارے بڑے اس دور میں اس کام کو اس طرح نہ کرتے، اپنے گردنیں کٹوا کر دین کی بنیادوں کو مضبوط نہ کرتے، بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق بیان نہ کرتے، اور اس طرح ساری زندگیاں کھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع نہ کرتے، تو یہ دین اللہ نہ کرے بکھر جاتا. لیکن اللہ نے خود اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی مبارک کام کے لیے اس طرح کے مبارک وجودوں کو ہر دور میں پیدا کیا جاتا رہا ہے. قرون اولیٰ خاص طور پر اس حوالے سے ایک زرخیز دور تھا کہ جب ہر چپے میں امام بخاری کا تعلق بخارا سے تھا، امام شافعی کا تعلق امام احمد بن حنبل، مالک، ابو حنیفہ، پوری مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف علاقوں اور خطوں کے علماء، لیکن ان تمام کا مشن، ان تمام کا مقصد، ان تمام کے آبجیکٹو اس سیولائزیشن کو، اس تہذیب کو سنبھال کے رکھنا تھا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اور آج جو ہم نام سنتے ہیں ان بزرگوں کا، وہ اسی وجہ سے کہ ان کے کام کو اللہ تعالیٰ نے بھی قبولیت عطا کی، اللہ کے رسول نے بھی قبولیت عطا کی، اور اس امت میں بھی ان کو معزز قرار دیا گیا. آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اور دوسرے علماء، دانشوروں اور فلسفیوں اور پھر سائنسدانوں کی بات کریں گے جنہوں نے قرون اولیٰ میں ایک شاندار اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی جو آج ہم دیکھتے ہیں.